حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے یرفع مجھے معاف کر دے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ہو کر غلام سے معافی مانگتے ہیں؟ ویڈیو کے اخیر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک واقعہ سننے کو ملے گا جس سے آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ پھر ایک دن دل چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ اپنے غلام یرفع سے کہتے ہیں یرفع میرا دل چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ یرفع جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت نیک غلام تھا تو کہتا ہے ٹھیک ہے آقا، میں انشاءاللہ آپ کی خواہش کو ضرور پوری کروں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یرفع ایک مسئلہ ہے، مچھلی لینے کے لیے دریا پہ جانا پڑے گا، جو کہ دریا یہاں سے 8 میل دور ہے، یعنی کہ 24 کلومیٹر ہے، ایک طرف سے راستہ اتنا ہے۔ تو ایسا کرو کہ آپ 8 میل نہ جاؤ، میں اپنی خواہش کو یہیں مار دیتا ہوں، میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، آپ کو 8 میل دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یرفع سوچنے لگتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار مجھ سے خواہش ظاہر کی اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پوری نہ کر سکوں، میرے لیے افسوس کی بات ہے، کیونکہ وفادار غلام تھا یرفع۔ پھر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ یرفع غلام بھی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو یرفع سوچتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مہمان ہیں تو عصر تک مہمان حضرت عمر کے پاس رہیں گے، تب تک میں دریا سے مچھلی لے کر واپس آ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر یرفع غلام عربی نسل کے گھوڑے کو لیتا ہے اور گھوڑے کو لینے کے بعد وہ دریا کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب وہ دریا پر پہنچ جاتا ہے یرفع غلام، پہنچنے کے بعد مچھلیاں وہاں سے خریدتا ہے۔ مچھلیاں خریدنے کے بعد وہ عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے یرفع غلام، پھر گھوڑے کو چھاؤں میں باندھ دیتا ہے تاکہ جو گھوڑے کو پسینہ ہوا وہ پسینہ سوکھ جائے۔ کچھ دیر بعد گھوڑے کو جو پسینہ ہوا تھا وہ پسینہ سوکھ جاتا ہے۔ تب یرفع غلام دیکھتا ہے کہ پسینہ تو سوکھ گیا مگر اس گھوڑے کے اوپر جو گرد و غبار لگا ہوا وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر یرفع غلام گھوڑے کو لیتا ہے، کنویں کے پاس جاتا ہے۔ کنویں کے پاس جانے کے بعد گھوڑے کو نہلا دیتا ہے۔ نہلانے کے بعد اب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے، نماز کے بعد یرفع غلام حضرت عمر سے کہتا ہے کہ اے آقا، میں آپ کی خواہش پوری کر دیا ہوں، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، میں نے مچھلی کا انتظام کر دیا ہے۔ اب حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ میری خواہش کے لیے میرا غلام 24 کلومیٹر دور گیا دریا پر مچھلی لینے کے لیے، 8 میل کی دوری اس نے طے کیا۔ اٹھتے ہیں، وہاں گھوڑے کے پاس جاتے ہیں، گھوڑے کے پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، پیر پر دیکھتے ہیں، تب ان کی نظر پڑ جاتی ہے گھوڑے کے کان پر، تو کان کے نیچے دھول جمے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یرفع تم نے گھوڑے کو تو اچھے سے نہلایا ہے مگر دیکھو کان کے پیچھے کچھ دھول جمع ہوا ہے۔ یہ سوچ کر حضرت عمر پھر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یرفع تم نے بہت غلط کیا ہے، میری خواہش کے لیے تم نے گھوڑے پر ظلم کیا ہے، میری وجہ سے تم گھوڑے کو 8 میل دور سفر کرائے ہو۔ اگر قیامت کے دن یہ گھوڑا اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ حضرت عمر نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ بے زبان پر ظلم کیا ہے کہ اپنی خواہش کے لیے دور بھیجا ہے، یہ سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور یرفع غلام سوچنے لگتا ہے کہ میں نے تو بہت سے آقاؤں کو دیکھا ہے لیکن ایسے آقا کو میں نے نہیں دیکھا کہ جو آقا ہو کر اپنے غلاموں پر اس قدر رحم کرتا ہے۔ میں غلام ہوں، ان کا تو فرض بنتا ہے کہ یہ مجھ پر حکم کرتے، میں حکم کو پوری کرتا، لیکن یہ مجھ سے معافی مانگ
मांग रहे हैं, ये घोड़े से माफी मांग रहे हैं और कहते हैं यरफा तुम मुझे माफ कर दो। फिर क्या होता है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यरफा गुलाम को हुक्म देते हैं कि यरफा गुलाम, ये जो तुम खरीद कर मछली लाए हो इसको ले जाओ, मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो और उन लोगों से कहना कि मुझे माफ कर दे और हजरत उमर की गलतियों को भी माफ कर दे, और दुआ करना कि अल्लाह जो हजरत उमर ने एक घोड़े पर और गुलाम पर जुल्म किया है, इसके एवज में, इसके बदले में हजरत उमर को माफ कर दे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं अली फैजी फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।